السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی کی آج ہماری 28ویں کلاس ہے جس کا ٹاپک ہے فتح مکہ پارٹ 1۔ فتح مکہ مطلب اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب مکہ کو فتح کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو ساری جو بھی تاریخ میں نے آپ کو بتائی اس کے اندر میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دعوت کا آغاز کرنا، دعوت کے بعد کفار مکہ کا آپ کو تکلیف پہنچانا، کفار مکہ کی تکالیف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آپ ہجرت کر کے پہلے حبشہ لوگوں کو بھیجا، پھر وہاں سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آیا آپ مدینہ کی طرف گئے اور آپ نے صحابہ کو بھی وہیں بلوا لیا۔ مدینہ آنے کے بعد مدینہ کو دارالحکومت بنایا گیا، اسلام کا کیپٹل بنایا گیا، وہاں سے دین کا کام شروع کیا گیا۔ کام چلتے ہوئے وہاں سے اب غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر غزوہ بدر آپ کے سامنے آ چکا، غزوہ احد آپ کے سامنے آ چکا، غزوہ خندق آپ کے سامنے آ چکا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، غزوہ خیبر اور غزوہ موتا کا آپ کے سامنے ذکر آ چکا الحمدللہ، جس کے ذریعے اسلام کے تقریباً جتنے بڑے دشمن بچے ہوئے تھے اس وقت آس پاس میں وہ سب نارمل ہو چکے تھے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اب ایسا کر دیا تھا کہ ان کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی آپ کے سامنے ڈائریکٹ کھڑے ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، آس پاس کے قبیلے غطفان وغیرہ کو، سب کو مسلمانوں کے انڈر میں کر دیا اور مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ اب بچی ہوئی تھی ایک طاقت جن کا نام تھا قریش یا کفار مکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے اندر اب آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کر وہ بند یاد کرنا پڑے گا جو میں نے بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کی شرط کے اندر ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جو چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جو چاہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ یہ شرط فتح مکہ کے اندر رکھی گئی تھی، جو جس کے ساتھ چاہے جا سکتا ہے، یعنی جو ان کے علاوہ جو بھی قبیلے ہیں، اب یہ دو لوگوں نے تو صلح کر لی ہے، اب اس کے علاوہ جو قبیلے ہیں جو چاہے ہمارے ساتھ جو چاہے ان کے ساتھ، اگر ساتھ ہو گئے تو اب کوئی کسی پر حملہ نہیں کر پائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نبی اور قریش کے درمیان جنگ بند ہے، اب اگر کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے گا اس سے بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے ہو، اور کفار قریش کے ساتھ ہو جائے گا تو آپ اس سے بھی جنگ نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی ان کے ساتھ رہنے والوں سے بھی جنگ کو اس قاعدے نے، اس قانون نے، اس معاہدے نے منع کر دیا تھا۔ اب اس وقت میں جب یہ قانون بنایا گیا، جب یہ معاہدہ کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبیلہ آیا تھا اس کا نام تھا خزاعہ۔ خزاعہ نام کا قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے انڈر میں رہیں گے۔ ایک قبیلہ تھا بنو بکر، بنو بکر نے کہا کہ ہم تو قریش کے ساتھ رہیں گے، تو خزاعہ آ گئے اللہ کے نبی کے ساتھ اور بنو بکر آ گئے قریش کے ساتھ، اس شرط کے مطابق جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے نا، جو بند جو شرط بتائی تھی اس شرط کے مطابق اب ان لوگوں نے کہا، خزاعہ والوں نے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، کہا ٹھیک ہے۔ بنو بکر والوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم قریش کے ساتھ رہیں گے، کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جو جس کے ساتھ چاہے رہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی پر کوئی عدوان نہیں ہوگا۔ پر جیسے کہ قریش اور اللہ کے نبی کے درمیان جنگ بند ہے ویسے ان دونوں کے درمیان بھی جنگ بند رہے گی۔ اب اگر ان پر جنگ کی جائے گی تو مانا جائے گا کہ آپ نے اللہ کے نبی سے جنگ کی، یعنی اگر قریش خزاعہ پر حملہ کریں گے تو مانا جائے گا اللہ کے نبی سے جنگ کی، اور اگر اللہ کے نبی بنو بکر پر حملہ کریں گے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ نے قریش سے جنگ کی۔ یہ شرط طے کی گئی تھی۔ اس کے مطابق اب ان دونوں قبیلوں کے درمیان بھی جنگ بند ہو گئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خزاعہ اور بنو بکر آپس میں بہت ٹائم سے دشمن چلے آ رہے تھے، ان کے درمیان بہت گہری دشمنی تھی، دونوں قبیلے شروع سے جنگ میں تھے اور ان لوگوں کے اندر جنگیں چلا کرتی تھی، کوئی ان کو مار دیتا، کوئی ان کو مار دیتا، یعنی آپس میں جنگیں ریگولر چلا کرتی تھی۔ اب یہ دشمنی تو کہیں نہ کہیں باقی تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بنو بکر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم خزاعہ سے اپنا پرانا بدلہ لیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، خزاعہ والوں سے اپنا پرانا بدلہ لیں گے،
یہ بدلہ لینے کے لیے بنو بکر کا ایک آدمی جس کا نام تھا نوفل بن معاویہ، نوفل بن معاویہ، فا پر زبر آئے گا، نوفل بن معاویہ نام کا ایک آدمی بنو بکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیتا ہے اور شعبان سن 8 ہجری کے اندر خزاعہ پر رات میں حملہ کر دیتا ہے۔ آپ پس منظر کو سمجھیے گا نا، کیونکہ اگر یہ آپ کو بیک پورا یاد نہیں رہے گا تو فتح مکہ سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں تو اس لیے میں آپ کو پیچھے سے لے جا کر بتا رہا ہوں کہ فتح مکہ کی وجہ کیا بنی تھی، سبب کیا ہوا تھا اس جنگ کا۔ تو بنو بکر کا ایک آدمی تھا نوفل بن معاویہ، یہ خزاعہ پر سن 8 ہجری شعبان میں رات کو حملہ کر دیتا ہے۔ بڑا زوردار حملہ کیا جاتا ہے، انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے، قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے حرم میں آ جاتے ہیں۔ خزاعہ والے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے حرم میں رہا کرتے تھے، مکہ میں رہا کرتے تھے، یعنی یہ کنفیوز مت ہوئیے گا، اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، قریش مکہ میں تھے، پر یہ جو دونوں قبیلے تھے نا، یہ بھی مکہ کے ہی قبیلے تھے، پر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر مکہ کا بھی کوئی قبیلہ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو آپ کے ساتھ آ جائے، ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو ہمارے ساتھ رہ جائے۔ تو خزاعہ والوں نے بولا کہ ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ اب بنو بکر والے کیا کرتے ہیں، نوفل بن معاویہ حملہ کر دیتا ہے، ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے، تیروں سے حملہ کرتا ہے، اور اس کے حملے کے اندر اس کا سپورٹ کرتے ہیں قریش والے۔ یہ وجہ بنی تھی حملے کی۔ قریش والے کیا کرتے ہیں، اس کا سپورٹ کر دیتے ہیں، ہتھیار دے دیتے ہیں، اچھا خاصا سپورٹ کر دیتے ہیں کہ جاؤ مٹا دو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا تھا، جاؤ مٹاؤ انہیں، ختم کر دو۔ سامنے خود نہیں آتے ہیں پر حملہ ضرور کروا دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ بھاگتے خزاعہ والے مکہ کے اندر آ جاتے ہیں، حرم کے اندر آ جاتے ہیں۔ حرم میں آنے کے بعد چلا کر کہتے ہیں نوفل کو یا بنو بکر والوں کو کہ حرم میں آ گئے، یہاں تو ہر آدمی محفوظ ہوتا ہے، یہاں ہم مت مارو، حرم کے اندر ہماری حفاظت کرو۔ تو بولے آج تو کوئی حرم نہیں ہے، آج تو قتل ہی ہوگا، یعنی اتنی بڑی بات بول دیتا ہے، آج تو کوئی حرم ورم نہیں ہے، آج تو قتل ہوگا، آج تو تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور آخر ان کو نہیں چھوڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ان میں سے مار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ گھروں کے اندر بھی پناہ لیتے ہیں، بدیل بن ورقہ ایک تھے، ان کے گھر میں جاتے ہیں، کئی جگہ تلاش کرتے ہیں پر کوئی ان کا سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ایک آدمی کو جس کا نام تھا عمرو بن سالم نام تھا، خزاعہ کا ایک آدمی تھا، یہ لوگ ان کو بھیجتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف کہ جاؤ اور ان کو جا کر بتاؤ کہ ان لوگوں نے غداری کر دی ہے، بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا ہے اور قریش نے ان کی مدد کی، یعنی بہت بڑی غداری ہے، یہ وعدہ شکنی ہے، یہ عہد توڑ دیا آپ نے۔ جب آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو جنگ نہیں کرنی ہے، اگر یہ آپس میں دونوں لڑتے تو بات الگ ہوتی، پر اب یہ دونوں بھی لڑ رہے ہیں اور قریش ان کا سپورٹ کر رہا ہے، ہتھیار دے رہا ہے، مطلب آپ نے گویا کہ اللہ کے نبی پر حملہ کر دیا ہے، آپ کا یہ حملہ اللہ کے نبی پر حملہ مانا جائے گا، بہت بڑی جرات آپ نے کر دی ہے۔ تو پہلا آدمی جو بنو خزاعہ کی طرف سے بتانے کے لیے جاتا، اس کا نام تھا عمرو بن سالم گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی کہ اللہ کے نبی ان لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، قریش نے ان کی مدد کر دی ہے، ہتھیار سے سپورٹ کر دیا ہے، بہت لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، اب آپ ہماری ہیلپ کیجئے، آپ ہماری مدد کیجئے، کیونکہ آپ کے عہد کے اندر ہم لوگ ہیں بنو خزاعہ والے، اور آپ کو ہمارا سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، یہ بول کر انہیں رخصت کیا۔ اب یہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، ادھر سے بدیل بن ورقہ خزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے ہیں، یعنی ایک آدمی کو تو انہوں نے بھیجا تھا، پر ایسا ہوا کہیں ایسا نہ اس کا یقین نہ کیا جائے، اس لیے خود بدیل بن ورقہ خزاعہ کے کچھ لوگوں کو لے کر وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے ہیں۔ بدیل بن ورقہ مکہ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پورا معاملہ بتایا کہ اللہ کے نبی جیسا آپ نے بولا تھا وعدہ ہو چکا تھا، اب آپس میں جنگ بندی ہو چکی تھی، اب آپس میں جنگ نہیں کرنا تھی، ہم لوگ بھی آرام سے رہ رہے تھے، بنو بکر بھی آرام سے رہ رہے تھے، پر ان لوگوں نے اچانک رات میں ہم پر حملہ کر دیا، ہمارے لوگوں کو مار دیا، ہم حرم میں گئے اور بولا کہ یہ حرم ہے یہاں مت کرو، تو بولتے آج کوئی حرم نہیں ہے، حرم کے اندر بھی ہم کو مارا، ہم پر اتنا بڑا ظلم کیا گیا۔ عمرو بن سالم نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں، پر پھر بھی میں آیا ہوں، بدیل بن ورقہ پھر بھی آتے ہیں کہ میں آیا ہوں، آج میں بھی آیا ہوں، ساتھ میں لے کر آیا ہوں ان لوگوں کو، تاکہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری مدد کیجئے، بنو بکر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، بنو بکر نے ہم پر ظلم کیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد کیجیے۔ بدیل بن ورقہ نے جب یہ جملہ کہا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنفرم ہو گیا کہ معاملہ بگڑ چکا ہے، قریش نے غداری کر لی ہے، ان کی غداری کا بدلہ دینا ان کو ضروری ہو گیا ہے، اب ان کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب غلطی کرتا ہے نا تب احساس ہو نہ ہو، لیکن غلطی کرنے کے فوراً بعد احساس ضرور ہو جاتا ہے۔ ادھر کفار کو بھی یقین ہو گیا، کیونکہ آلریڈی مسلمانوں کا ڈر تو دل میں بیٹھ ہی چکا تھا کہ یہاں تو چھوڑو، یہ تو روم والوں تک سے لڑ کے آ گئے ہیں، تب کتنی بڑی طاقت ہو گئے۔ یہودی جو اپنے آپ میں اتنے بڑے طاقتور قوت والے شجاعت والی قوم تھی، اسے پچھاڑ دیا۔ غطفان کے اتنے بڑے بڑے قبیلے ڈر کے مارے مسلمان ہو گئے، رومیوں سے لڑائی کر کے آ گئے۔ تو کفار مکہ کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے رعب اور ڈر تو ڈال دیا تھا کہ اب تو معاملہ گیا۔ اب اللہ کے نبی کو اگر یہ خبر لگ گئی کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ عہد شکنی کری ہے، ان کے ساتھ غلط کرا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ ابو سفیان کو ٹینشن ہوا۔ ابو سفیان بن حرب ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں، جو سب سے بڑے سردار تھے اس وقت، اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ ہوتا ہے کیا کریں بھائی، بہت بڑا کام ہو گیا ہے، اور اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو کام ہی ختم کر دیں گے اب کی بار۔ تو مشورہ ہوتا ہے کیا کیا جائے۔ مشورے کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے، کفار کے سارے مکہ کے لوگ بولتے ہیں ایسا کرو، اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان کو بولو کہ اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو ہم دوبارہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، ہم یہ معاہدہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، مقصد ہے معاہدے کو مضبوط کرنا۔ غلطی تو ہو گئی ہے، اب اس غلطی کو ختم کرنا۔ ابو سفیان آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، یہ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اور ادھر بدیل بن ورقہ خزاعہ والوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور سفیان نے جو دیکھا بدیل بن ورقہ کو ٹینشن اور بڑھ گیا کہ اب یہ تو وہاں تک چلا گیا ہے، مدینہ سے آ رہا ہے کیا یہ؟ تو پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو بدیل؟ کہا نہیں میں تو ذرا یہ خزاعہ کے ساتھ ساحل کی طرف گیا تھا، کیونکہ راستے کے اندر اگر آپ راستے کو تھوڑا سا بدل لیں تو سمندری راستہ بھی آ جاتا ہے، مدینہ کے بہت دوری پر یہ لوگ ملے تھے۔ تو کہا نہیں ہم لوگ وہاں تھوڑی گئے تھے، مدینہ سے تھوڑی آ رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ڈر تھا کہ بتائیں گے تو کبھی راستے میں حملہ نہیں کر دے ہمارے اوپر ابو سفیان۔ تو بدیل بن ورقہ نے بولا کہ ارے نہیں مدینہ تھوڑی گئے تھے ہم لوگ، تو ایسی ذرا سے ٹہلنے کے لیے گئے تھے، ساحل کی طرف سے خزاعہ والوں کی طرف سے آ رہے ہیں ذرا۔ کہا اللہ کے نبی کے پاس تو نہیں گئے تھے؟ کہا نہیں ادھر نہیں گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھ گئے، مکہ، بدیل بن ورقہ مکہ کی طرف جانے لگے، ابو سفیان ادھر اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آنے لگے۔ پر ابو سفیان کو شک ہوا کہ نہیں یہ بدیل صحیح نہیں بول رہا ہے، بدیل کی بات صحیح نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا ایسا کرو جس راستے سے یہ گزرے ہیں نا وہاں ان کے اونٹ نے اگر گندگی کی ہو، لید جو ہوتی ہے نا اونٹ کی گندگی، کہا وہ اٹھا کر لاؤ، تو کیونکہ اونٹ جو گندگی کرتا ہے بالکل سوکھی ہوتی ہے وہ، کہا اس کو ذرا چیک کرو، اس کو پھوڑ کر چیک کرو۔ اب مقصد دیکھیے نہیں عرب کی ذہانت، اب عرب کی ذہانت دیکھیے کہ کہاں تک ان کا دماغ چلتا تھا، کس درجے کے اللہ تعالیٰ نے ذہانت عرب کو دی تھی۔ اور اس لیے یعنی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں کیوں بھیجا گیا، اس کی وجوہات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب سی صلاحیتیں اس قوم کو دی تھی جو اس کے علاوہ قوموں میں بہت کم پائی جاتی تھی۔ شجاعت ان کے اندر تھی، دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا، ذہانت بہت تیز تھی ان لوگوں کے پاس، حافظہ بہت مضبوط تھا ان لوگوں کا۔ آپ یقین نہیں کریں گے آج بھی عرب میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان سے نسب نامہ پوچھو نا تو اپنے اوپر تک 50-100 لوگوں تک کا نسب نامہ بتا دیتے ہیں، میرے ابا یہ تھے، دادا یہ تھے، پردادا، ان کے دادا، 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 پورے نام آپ کو یہ منہ زبانی بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ کی ایسی طاقت دی تھی، اور اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد کروانا تھا۔ بھائی حدیثوں کو یاد کون کرے گا، آگے کون پہنچائے گا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ رب العالمین نے عرب کو چنا تھا۔ یہ چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی آپ سے سوال کر لے، کراس کوشچننگ کر لے، کوئی غیر مسلم ہی پوچھ لے کہ بھائی آپ کے نبی وہاں کیوں آئے، انڈیا میں کیوں نہیں آئے تھے، تو آپ کو بتانا آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو خاصیتیں دی تھی نا، اس خاصیتوں کی ضرورت آگے تھی، اس خاصیتوں کی ضرورت آگے والوں کو بھی تھی۔ تو اس وجہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عرب کے اندر بھیجا تھا، تو بھیجنے کی وجوہات نہ لکھ پائیں تو کم سے کم یاد ضرور رکھ لیجئے گا۔ عرب کی بہادری، عرب کی مہمان نوازی، عرب کا حفظ کا جذبہ، یعنی کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا جذبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ عرب والوں کا ساتھ بھی دینا۔ یہ ساتھ بھی بڑا اچھا دیتے ہیں، جب کسی کے اپنے ہو جائیں نا تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ یہ بنیادیں تھیں جن بنیاد پر اللہ رب العالمین نے عرب کو چنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے۔ اب جب ابو سفیان مدینہ کی طرف تھوڑا آگے بڑھنے لگے، بدیل بن برقہ مکہ کی طرف چلنے لگے، ابو سفیان نے کہا کہ ایسا کرو، یہ جدھر سے گزرے ہیں نا ان کے اونٹ کی لید کو ذرا لے کر آؤ تو، جو گندگی کری اونٹ نے وہ لے کر آؤ تو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لے کر تو آؤ۔ لے کر آئے، بولا اس کو پھوڑو، اس میں اگر گٹلی مل جائے نا کھجور کی، اس کا مطلب بدل جھوٹ بول رہا ہے، مدینہ سے آیا، کیونکہ وہاں کھجور میں سے کچھ نہ کچھ تو اونٹ کھائیں گے، اور اگر کھائیں گے تو ان کی لید میں گٹلی ملنا چاہیے، تو چیک کرو۔ اور جیسے ہی لید کو کھولا گیا تو اس کے اندر گٹلیاں تھی۔ کہا بدل نے جھوٹ بولا، یہ اللہ کے نبی کے پاس سے ہو کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کو اور ٹینشن بڑھ گیا، بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گیا۔ ابھی اللہ کے نبی کے پاس جا چکا ہے، مطلب شکایت پہنچ چکی ہے، اب جھوٹ نہیں چلے گا، 60 ڈیٹیل پہنچ چکی ہے۔ اب ابو سفیان کا ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کفار مکہ جو ابھی تک اتنی جرات سے اللہ کے نبی سے لڑ رہے تھے، غزوہ احد کروا لو، غزوہ بدر کروا لو، خندق کے لیے جمع ہو کر آ گئے، اب ان کی ہمت دیکھیں کتنی ٹوٹ چکی تھی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر مومن اپنے ایمان پر مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کی طاقتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ سامنے طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر ایمان آپ کا مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرتا ہے۔ اب ابو سفیان مدینہ کے اندر، مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس آئے، جن کا نام تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے نبی کی بیوی اور ہماری ماں تھی۔ ام حبیبہ، اور ان کا نام تھا رملہ بنت ابو سفیان۔ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور اللہ کے نبی سے ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ بہت شارٹ میں صرف یہ بتا دوں، ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ام حبیبہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئی تھی، مطلب یہ مسلمان ہو چکی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئی تھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہاں پر ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا تھا تو نجاشی نے ان کا نکاح اللہ کے نبی سے کروایا تھا۔ اور بعض لوگوں کا دوسرے صحابہ کرام کا بھی نام آتا ہے کہ نکاح ہوا تھا، وہ ڈیٹیل انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ پر اب اتنا صرف یاد رکھیں کہ ابو سفیان جو کفار کا سب سے بڑا سپہ سالار اور لیڈر تھا، اس کی بیٹی ہماری اور آپ کی ماں امہات المومنین تھی، ام حبیبہ، جن کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان۔ رملہ ان کا نام تھا، ام حبیبہ ان کی کنیت تھی، پر وہ ام حبیبہ کے نام سے مشہور تھی، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، اور ان کا نام آپ لکھ لیں رملہ بنت ابی سفیان، رملہ بنت ابی سفیان۔ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ نام ڈھونڈتے ہیں نا، بولے نام چاہیے نام چاہیے، عالم صاحب کو بولیں گے نام چاہیے، پر نیٹ پر خود ہی ڈھونڈ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اٹھ پٹانگ کچھ تو بھی جو نام اچھا لگے، اور انٹرنیٹ پر تو کھولیے تو اسلامک بیبی نیمز 90% ویب سائٹ تو یہودی چلا رہے ہیں، بہت مزہ آتا ہے وہاں سے نام ڈھونڈ کر رکھنا۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام بتاؤ، صحابیات کے نام بتاؤ، امہات المومنین کے نام بتاؤ، تو ان کو پسند نہیں آتے، ان کو نام چاہیے ہٹکے کے چکر میں یہودیوں کے نام چلیں گے، دشمنوں کے نام چلیں گے، غلط میننگ چلیں گے، پر نام ہٹکے ہونا چاہیے۔ اب یہ نام دیکھیے امہات المومنین کے کتنے پیارے پیارے نام تھے، رملہ بنت ابی سفیان۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، اب یہاں پر ایک چیز آپ غور کرنا کہ ابو سفیان کے دل میں ڈر اتنا زیادہ بیٹھ چکا تھا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے پاس نہیں گیا، پہلے وسیلہ تلاش کر رہا ہے، یعنی کسی کو ایسے کو لے جاؤں، ایسے سورس کو لے جاؤں کہ جس کی بات اللہ کے نبی ٹالیں گے ہی نہیں، مضبوط چاہیے سورس۔ کہاں گئے؟ سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر۔ اب باپ کو کیا لگا کہ بیٹی کے دل میں تو وہی والی محبت ہوگی، ایمان سے کیا فرق پڑتا ہے، اسلام سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ابو سفیان مدینہ میں انٹری، سب سے پہلے گئے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس، ام حبیبہ رملہ کے پاس۔ اور جیسے ہی گھر کے اندر گئے اور بستر پر بیٹھنے لگے، ام حبیبہ نے بستر کھینچ دیا، بستر ہٹا دیا نیچے سے۔ ابو سفیان چونک گئے، بیٹی بستر ہٹا دیا؟
میں بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں. ان کو کیا یقین تھا کہ شاید بستر میرے حساب کا نہیں ہوگا, کچھ اچھا بچھائے گی مجھے بٹھانے کے لیے. اب غربت کا تو دور تھا, کوئی بہت زیادہ پیسہ تو تھا نہیں. ام حبیبہ نے بستر کھینچ دیا. تو باپ کیا پوچھ رہے ہیں, ابو سفیان کیا پوچھ رہے ہیں, بیٹی میں بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ کہا تو بستر کے لائق نہیں کیونکہ تو مشرک نجس ہے اور یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور تو اس بستر کے لائق نہیں, اس لیے میں نے بستر کو تیرے نیچے سے ہٹا دیا. ابو سفیان نے جیسے یہ معاملہ دیکھا بولا جب تک میرے پاس تھی بہت اچھی تھی, میرے بعد تو پوری برباد ہو گئی. میرے پاس تو بہت اچھی تھی اور میرے پاس سے جب تو ہٹی ہے نا اب تو پوری برباد ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, اب تو کسی کام کی نہیں بچی. یعنی وہاں سے امید ٹوٹ گئی کہ جو بیٹی مجھے اللہ کے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے رہی ہے وہ میرے لیے بات کرے گی, کبھی بھی نہیں کرے گی. یہ صحابہ کرام کی اللہ کے نبی سے محبت تھی کہ ان کے لیے اپنے خون سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اور آج ہمارے یہاں اولاد کے لیے جھوٹ, ماں باپ کے لیے جھوٹ, حرام 2 نمبر کی کمائی, حرام بزنس, حرام کھانا, ہر چیز کر لیتے ہیں لوگ. اس لیے میرے بچوں کی تمنا, میرے گھر والوں کی تمنا, اور وہاں سگا باپ سامنے کھڑا ہے پر اللہ کے نبی کی محبت سے زیادہ وہ باپ نہیں ہے. اس لیے صحابہ کو صحابہ بولا جاتا ہے, اس لیے آپ کی بیویوں کو امہات المومنین کو امہات المومنین کہا جاتا ہے, اس لیے ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے کیونکہ ان کا یہ کردار تھا. اب جب وہاں سے نا امید ہو گئے, اب چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چلو اب ڈائریکٹ وہیں بات کی جائے, ان سے ہی بات کرتے ہیں, وہاں شاید کوئی معاملہ حل ہو جائے. پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بات چیت کی کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے, ہم مانتے ہیں اس غلطی کو, اب ہم یہ بول رہے ہیں کہ معاہدے کو ذرا ایک بار اور اچھے سے مضبوط کر لیتے ہیں, اب ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی, ذرا معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. نا امید ہو گئے وہاں سے بھی, اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. اب کون ہے ان کے بعد سب سے بڑا کہ جن کی بات قبول کی جائے؟ کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں جس کی بات یہ بہت زیادہ سنتے ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس گئے, کہا بات کر لو اللہ کے نبی سے, سمجھا دو ذرا ان کو, پریشانی ہے ہمارے اوپر, پتہ نہیں کیا ہوگا, جنگ ہوگی تو ہم کو نہیں سمجھا, غلطی ہو گئی, ہم سے معاف کر دیجئے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا تو میں کوئی نہیں ہوں جو ان کے سامنے بات کروں. وہاں سے بھی مایوسی ہو گئی. پھر چلے عمر ابن خطاب کے پاس. اب دیکھیے آپ کو یہاں یہ بھی پتا چلے گا کہ اس دور کے عرب میں یہ بات پتا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق کا, اور ان کے بعد عمر ابن خطاب کا. بات کے بعد سارے درجات ان لوگوں کو پتا تھے. چلو کہاں چلے؟ گئے عمر ابن خطاب کے پاس. عمر ابن خطاب سے کہا سنو اللہ کے نبی سے ذرا بات کر لو نا, ذرا ان کو بول دو, رشتہ دار بھی ہو تم تو ذرا بول دو ان کو, ایسا تھا ویسا تھا, غلطی ہو گئی ہم سے, ہم نے غلطی کر دی, معاف کر دو ہم کو. کہا بولا تم مجھ سے بول رہا بولنے کے لیے, اللہ کی قسم مجھے تو اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز مل جائے تو میں جنگ کرنے تم سے آ جاؤں. میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تم نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں, تم نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی ہے, دندان مبارک شہید کیے ہیں, ان کو مارا اور پیٹا اور پریشان کیا, اجڑیوں کو ڈالا ہے. اللہ کی قسم مجھے تو کوئی چھوٹی سی چیز مل جائے نا وہ بھی لے کر میں تم سے جنگ کرنے آ جاؤں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. یہاں سے بھی نا امیدی. اب کہاں چلیں؟ اب آئے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. اب یہ رشتے کے اعتبار سے ابو سفیان کے بہت قریب تھے. کہا چلو انہی کے پاس چلا جائے, انہی سے بات کی جائے, سب سے قریب تو یہی ہے میرا. گئے علی ابن ابی طالب کے پاس اور کہتے ہیں جب میں گیا تو فاطمہ وہاں پر موجود تھی, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور حسن کھیل رہے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ علی تو تو میرا سب سے قریبی ہے نا, تو تو سب جانتا ہے نا, تجھے تو سب پتا ہے, بہت پریشانی کے اندر میں ہوں, میں جنگ نہیں چاہتا ہوں, اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے, تم تو اللہ کے نبی سے بات کر لو, تم تو داماد بھی ہو, رشتہ دار قریبی بھی ہو, سب کچھ تم ہو, تم کو تو منع کریں گے ہی نہیں,
تم بات کر لو نا. علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں بھی بات نہیں کر سکتا. ارے بولے سنو, تم نہیں سن رہے, ام حبیبہ نے نہیں سنا, اللہ کے نبی نے نہیں سنا, ابو بکر نے نہیں سنا, عمر نے نہیں سنا, تم بھی مت منع کر دو گے, سن لو نا میری بات. حضرت علی نے کہا کہ میں بھی اللہ کے نبی کے احکامات کے سامنے بول نہیں سکتا. اگر انہوں نے کوئی ارادہ کر لیا ہے نا تو اب کسی کی طاقت نہیں ہے بولنے کی, اب کوئی نہیں بولے گا. یہ فاطمہ کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ فاطمہ تم کچھ کر دو, تم بول دو. بولے نہیں میں بھی نہیں بول سکتی. کہا ایسا کرو اس حسن کو بول دو کہ حسن بول دے, حسن سے تو بہت محبت کرتے ہیں نا, چھوٹا بچہ ہے. جبکہ دیکھو یعنی ان کے ڈر کا کیا عالم ہو چکا تھا کہ بچے کے لیے بول رہے ہیں کہ حسن کو بول دو نا کہ یہ بول دے, یہ اچھا ایسا کرو اس کو یہ بول دو کہ یہ پناہ دے دے, یہ بول دے کہ ابو سفیان کو میں نے پناہ دے دی, اتنا ہی بول دے تو چلے گا. کہا یہ بچہ کسی کو پناہ تھوڑی دے سکتا ہے, کیا بولے گا یہ. اب اندھیرا چھا گیا آنکھوں کے آگے, ٹینشن ہو گیا بہت زیادہ, کیا کروں گا اب, کیا ہوگا اب. علی بن ابی طالب سے بولا اچھا چل ٹھیک ہے, تم میرے لیے بات تو نہیں کر رہے ہو پر کوئی مشورہ تو دے دو, کیا کروں بتا تو دو مجھے, کیا کرنا چاہیے مجھے, کیا کروں میں. اچھا ایسا کروں کیا میں کہ میں کھڑا ہو کر مدینہ میں یہ اعلان کر دوں کہ مجھے امن دے دو اور میں جنگ نہیں چاہتا ہوں, مطلب مجھے امن دے دو تم لوگ, ایسا بول دوں کیا. کہا دیکھ ایسا تو بول دے گا وہ تیری مرضی ہے, پر میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی تجھے پناہ دیں گے کہ نہیں دیں گے, میں نہیں جانتا. تو بولے گا وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے یہ میں نہیں جانتا. پھر بھی ابو سفیان مسجد کے اندر جاتے ہیں اور جا کر وہاں اعلان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے درمیان پناہ لے لی, مطلب میں امن کے اندر, مجھے امن دے دو اور معاملے کو ختم کر دو. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. وہاں سے آخر ان کو لوٹنا پڑا, وہاں سے بھی لوٹ گئے. اب جیسے ہی مکہ میں لوٹے, مکہ والوں نے بولا کیا ہوا, وہاں تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے نا بھائی, کیا ہوا, ٹینشن تو بھرا پڑا ہے, کام تو بہت بڑا کر لیا ہے, اب اس ٹائم تو سوچا نہیں, کر دیا جتنا نقصان کرنا تھا, اب اس کے بعد اب ٹینشن ہو رہا ہے بہت زیادہ. کیا ہوا جلدی بتاؤ, کیا کر کے آئے تم وہاں پر. ارے کیا کر کے کیا آیا, سب کے پاس چلے گیا, کوئی سننے کو ہی تیار نہیں تھا میری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا, آپ نے تو منع کر دیا. ابو بکر صدیق کے پاس گیا, انہوں نے بھی منع کر دیا. عمر ابن خطاب کے پاس گیا, انہوں نے بھی منع کر دیا. علی نے بھی منع کر دیا, فاطمہ نے بھی منع کر دیا. میں نے تو بس جا کے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, میں تو مسجد میں کھڑا ہو کر بول کر آ گیا ہوں کہ مجھے پناہ دے دو, ہم نے تو امن لے لیا, ہمیں پناہ دے دو. تو بولے کیا بیوقوفی کر کے آیا ہے, مذاق بنا کر آ گیا تو وہاں پر, نہیں دیا تو کام ختم, اب کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں. یہ بول کر معاملہ اتنا ختم ہو جاتا ہے. اب ابو سفیان کا مکہ پہنچنا اور مکہ کے اندر یہ سارے حالات لوگوں کو بتانا, حالات بتانے کے بعد اب وہاں پر ٹینشن اور زیادہ بڑھ گیا, اور زیادہ ٹینشن ان لوگوں کو ہو گیا کہ اب تو کوئی معاملہ بھی نہیں بچا, اب تو کوئی ذریعہ بھی نہیں بچا, ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کریں ہم لوگ. اب وہاں پر اپنا ایک ٹینشن بنا ہوا ہے, اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر حملہ کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں. پر اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پلاننگ کو بڑا سری رکھا تھا, بڑا چھپا کر رکھا تھا, کسی کو بتایا نہیں, چھپا کر رکھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ خذ العیون, اے اللہ رب العالمین, ہم مکہ پر حملہ تو کرنے والے ہیں پر اس حملے کی خبر تو مکہ والوں کو لگنے مت دینا, ان کے جاسوسوں کو, ان کی ساری جتنی بھی ترتیب بنی ہوئی ہے راستے میں, اللہ تعالیٰ تو سب سے ہماری حفاظت کرنا, اور جب تک ہم مکہ نہ پہنچ جائیں مکہ والوں کو پتہ مت چلنے دینا. اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی کہ اس بار مکہ والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اور ڈائریکٹ اس بار کام کیا جائے گا. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ہیلا اور ایک راستہ آپ نے یہ اپنایا کہ آپ نے ابو قتادہ نام کے ایک صحابی کو, ابو قتادہ نام کے ایک صحابی کو ایک رمضان میں ایک چھوٹا سا لشکر دے کر ایک طرف بھیج دیا, ایک قبیلے کی طرف. ابو قتادہ کو ایک رمضان ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر ایک طرف سریہ بھیج دیا
تاکہ لوگوں کو لگے کہ اللہ کے نبی اگر نکلیں گے بھی تو اس کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں. نہیں، مکہ کا کسی کو گمان بھی نہیں ہونا چاہیے، مکہ کا کسی کو خیال بھی نہیں آنا چاہیے. اس مقصد سے اللہ کے نبی نے 1 رمضان سن 8 ہجری کو ایک چھوٹا سا لشکر ابو قتادہ کے ساتھ ایک ایریے کی طرف بھیج دیا تاکہ سب کو یہ لگے کہ آپ مکہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. پر اصل میں مدینہ کے اندر یہ خبر عام ہو چکی تھی اور مکہ میں بھی عام ہو چکی تھی کہ اب معاملہ کوئی بڑا ہونے والا ہے. اب دیکھیے نا، آپ ادھر سے خزاعہ سے بدیل بن ورقہ آ کر بتا گئے، عمرو بن سالم بتا گئے، ادھر ابو سفیان بات کرنے آ گئے. تو یہ ساری باتوں سے یہ تو کلیئر ہو گیا تھا کہ اب حملہ ہوگا، کوئی روک نہیں سکتا ہے. اس درمیان میں ایک صحابی رسول تھے، ان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے. ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی ہیں، نام ہے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ان کے بہت قریبی رشتہ دار، کچھ نے کہا ان کے گھر والے تک مکہ میں تھے، اور ان کو لگا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو یہ ٹینشن تھا. ان کی غلطی کی وجہ کیا تھی کہ ان کے بچے مکہ کے اندر تھے. ان کو یہ ڈر لگا کہ اگر اللہ کے نبی نے مکہ پر حملہ کیا اور کفار جیت تو پائیں گے نہیں، تو کہیں غصے میں میرے گھر والوں کو نہ مار ڈالے. تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں، ان کو خبر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں. اب یہ تو کنفرم ہے، اللہ کے نبی جائیں گے تو جیت تو آپ کی ہوگی، آپ کو کوئی ہرا تو سکتا نہیں ہے. اللہ کی مدد ہے آپ کے اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ. پر اگر میں لیٹر لکھ دوں گا تو کم سے کم قریش میرے گھر والوں کو ماریں گے تو نہیں کہ حاتب نے ہماری ہیلپ کی تھی. صرف یہ نیت تھی ان کی. پھر بھی اس کے اندر وہ غلط تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا راز کھولنا ان کے لیے جائز نہیں تھا. اب وہ کیا کرتے ہیں غلطی، حاطب بن ابی بلتعہ ایک خط، ایک لیٹر لکھتے ہیں، اور ایک عورت تھی ان کے پاس، ایک کام کرنے والی ہوگی، اسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بال کو جوڑا بنا اور اس جوڑے کے اندر یہ لیٹر چھپا لے اور لے جا کر یہ لیٹر مکہ کے اندر دے دینا. کہا ٹھیک ہے. عورت چلی اپنا لیٹر لے کر. اب ادھر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا کہ حاطب نے ایسا ایسا کیا ہے، ایک لیٹر بھیجا ہے قریش کو خبر دینے کے لیے. اور اللہ کے نبی نے اللہ سے بول دیا تھا کہ اللہ خبر نہیں پہنچنا چاہیے تھا، اللہ کو تو حفاظت کرنا تھی نا. اللہ کے نبی کی دعا تھی، آپ کی دعاؤں کو کہاں اللہ تعالیٰ رد کرتا تھا؟ یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تھا. اب خط نکل چکا ہے، حاطب نے اپنی کوشش کر لی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے یہ بولا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، ایسی ایسی ایک عورت ہے، ایک لیٹر لے کر جا رہی ہے، اس مقام پر ملے گی، پکڑ کر لاؤ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 صحابہ کرام کو بلاتے ہیں. حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرصد. مشہور ہیں، ان کے نام کئی بار آ چکے ہیں، اس لیے میں ڈیٹیل میں نام نہیں بتا رہا ہوں، شارٹ بھی لکھ لیں گے تو کافی ہے. حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرصد، 4 صحابہ کرام کو بلاتے ہیں. علی بن ابی طالب، مقداد بن اسود، زبیر بن عوام اور ابو مرصد الغنوی. مشہور صحابہ کرام ہیں اور پہلے بھی نام کئی بار آ چکے ہیں، اس لیے میں ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی آپ کو، صرف نام بتا رہا ہوں. تو حضرت علی، مقداد، زبیر اور ابو مرصد کو بلایا، بولے سنو، تم یہاں سے نکلو مدینہ سے، روضہ خاخ نام کی ایک جگہ ہے، روضہ خاخ، وہاں پر جب پہنچو گے نا، وہاں ایک عورت ملے گی تم کو، اور وہ کیسی ہوگی یہ بھی بتا دیا. اللہ اکبر، کیسی دکھتی ہے، کیا پہچان ہے، سب ڈیٹیل بتا دی. ایک عورت ملے گی، اس سے پکڑو، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، لیٹر بھی لے کر آؤ، اس خط کو بھی لے کر آؤ اور اس عورت کو بھی لے کر آؤ. کہا ٹھیک ہے. 4 گئے، جس جگہ آپ نے بتایا تھا وہیں وہ عورت مل گئی. پکڑا اس کو، سختی سے پوچھا بتاؤ. جس سواری پر جا رہی تھی، سواری کے سارے سامان کو کھول کر دیکھ دیا. سواری پر جتنا سامان کجاوا جو بھی رکھا تھا سب کھول کر چیک کر لیا.
وہ عورت بتانے کو ہی تیار نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں تو جا رہی ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس. کہا نہیں ہے تیرے پاس. اللہ کے نبی نے بولا مطلب غلط نہیں ہے. اب سب کچھ چیکنگ ہو گئی، سب کچھ چیکنگ ہو گئی. اس کے بعد صحابہ کرام بھی ذرا کنفیوز ہو گئے کہ مطلب کچھ بھی تو ہے نہیں، اللہ کے نبی نے تو بولا ہے. تو حضرت علی بن ابی طالب بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے بولا ہے مطلب ملے گا. اب یہ کیا بولتے ہیں عورت کو کہ سنو، کیونکہ عرب کے اندر خواتین کی یہ لوگ اب مسلمان ہو چکے تھے آلریڈی، بہت عزت کرتے تھے عورتوں کی. اس عورت کو بولتے ہیں کہ سن، اللہ کے نبی نے بولا ہے تیرے پاس ہے مطلب تیرے پاس ہے، اب تو سیدھے سے دے دے، نہیں تو مجبوری ہم تیرے کپڑے اتار کر تجھے چیک کرنا پڑے گا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل کنفرم ہے، چھوڑنے والے نہیں ہے، یہ تو بالکل تیاری میں ہے، نہیں تو کپڑے اتار دیں گے میرے، سزا دے دیں گے مجھے. اب اب کیا کرتی ہے، وہ اپنا جوڑا کھولتی ہے اور سر میں سے لیٹر نکال کر دیتی ہے. اب جیسے لیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا، صحابہ کرام اسے لے کر آئے. آپ نے خط پر نام دیکھا، حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش کو یہ لیٹر کہ اللہ کے نبی کبھی بھی نکل سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں، تم لوگ اپنی تیاری کر لو. آپ نے بلایا حاطب کو لے کر آؤ، تو حاطب کو لاؤ، لایا گیا. بڑا افسوس ہوا آپ کو کہ اپنا ساتھی کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ہدا یا حاطب، کیا کر رہے ہیں حاطب، کیا کر رہے تھے، کیوں لیٹر بھیجا آپ نے. اب ایک چیز یہاں پر صرف رک کر آپ اور ہم سوچیں ذرا، اپنی زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ اتنی تحقیق کریں گے کبھی کسی کی؟ ہاتھ میں ثبوت ہے میرے، اب تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں، ثبوت ہے میرے پاس، اس بار تو چھوڑوں گا ہی نہیں، اس بار تو زمانے کو بتا دوں گا، دنیا کو بتا دوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی. آنکھوں سے دیکھے پر بھی تب تک بھروسہ نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ سامنے والے سے بات چیت نہ کر لیں. اور یہاں تو آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں، کانوں سے سنے پر ہی پورا بھروسہ ہو جاتا ہے نا. یہی نا ہماری زندگی، کانوں سے سننے پر تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، کانوں سے سننے پر بات چیت بند ہو جاتی ہے، کانوں سے سننے پر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، کانوں سے سن کر تعلقات رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے. اور یہاں تو آنکھوں دیکھ کر بھی بھروسہ نہیں کیا جا رہا ہے. آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، میرا صحابی بہت اچھا ہے، میرا ساتھی بہت اچھا ہے، ایسا کیسے کرے گا وہ، نہیں ایسا نہیں کیا ہوگا. اپنے آپ کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے نبی. دیکھیے اللہ کے نبی یہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے، ہمیں کتنا سوچنا چاہیے بدگمانیوں کے پہلے، تعلقات توڑنے کے پہلے. اللہ کے نبی بولا حاطب کیا ہے یہ، کیا کیا ہے حاطب. تو کہا اللہ کے نبی پہلے میری بات سن لیجئے نا، اس کے بعد فیصلہ کرنا، جلدی مت کرو پلیز، جلدی نہیں ہونا، جلدی مت کیجئے، میری بات سن لیجئے، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور. کہا بولو. کہا کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے پہلی چیز، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. اللہ ہمارے ساتھ، ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. مسئلہ صرف اتنا تھا کہ یہاں جتنے لوگ ہیں نا، سب کے گھر والے ان کے پاس آ چکے ہیں، پر میرے گھر والے ابھی بھی مکہ کے اندر تھے، میرے بچے وہیں پر تھے. مجھے یہ لگا کہیں حملہ ہوگا تو وہ انہیں مار نہ ڈالیں، تکلیف نہ دے دیں. صرف اپنے بچوں کی محبت کے اندر میں نے یہ کام کر لیا. اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے. عمر ابن خطاب تو رہتے ہی تھے فارم میں، بالکل غصے میں. عمر ابن خطاب نے بولا دانی یا رسول اللہ اضربونہ کعد المنافق، چھوڑو ذرا اس کی گردن ہی اتار دیتا ہوں. ایسا کیسے کر لیا، گردن کاٹ دیتا ہوں اس کی، بہت غلط کام کر لیا اس نے، خیانت کی ہے، منافق ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ غلط کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو خاموش کرتے ہوئے کہا کہ خاموش، کیوں ایسی بات مت بول، کیوں مت بولو. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. کیا ارشاد فرمایا کہ اے عمر اس انداز میں بات مت کرو، یہ بدر والے ہیں، اور بدر والوں کی فضیلت جانتے ہو کیا ہے؟ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اے بدر والوں، اب تم جب تک زندہ ہو چاہے جو کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ بدر والوں کی فضیلت ہے، غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ حاطب یہ بدر والا ہے، اور بدر والوں کے بارے میں تو اللہ نے بول دیا ہے کہ بدر والوں تمہیں جو کرنا ہے کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ اصحاب البدر کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے. اب جیسی حدیث سنی تو عمر خاموش. اب کیا بولیں گے، حدیث کے آگے تھوڑی بولتے تھے وہ لوگ، حدیث کے بعد تو بات ختم ہو جاتی تھی نا، وہیں بات ختم، حدیث آ گئی بات ختم. ٹھیک ہے صاحب بات ختم ہو گئی، اب کیا کریں. اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نکلنے کا پلان بناتے ہیں. صحابہ کرام کو ریڈی کیا جاتا ہے.
تقریباً 10,000 کا لشکر 10 رمضان سن 8 ہجری میں مدینہ سے مکہ کی طرف نکلتا ہے. 10 رمضان سن 8 ہجری 10,000 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلتے ہیں. اب آپ یہاں پر ایک چیز واپس جو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ بظاہر نظر آ رہی تھی کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، پر فائدہ کتنا بڑا کہ پہلے صلح حدیبیہ کے وقت تعداد تھی کتنی، اور اب دیکھیے 10,000 کا لشکر لے کر نکل رہے ہیں. مطلب اس دور میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو اسلام دے دیا تھا، کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر لے کر مدینہ سے نکلے ہیں مکہ کی طرف. راستے میں ایک مقام آتا ہے جحفہ، وہاں پر آپ کے چاچا عباس بن عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا اور پورے پریوار کے ساتھ مسلمان ہو گیا. پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں ابوا کے مقام پر. جحفہ پہنچے، وہاں آپ کے چہیتے چچا عباس بن عبد المطلب مسلمان ہو کر آ گئے. اور آگے بڑھے تو وہاں جانے کے بعد ابو سفیان بن حارث، یہ دوسرے ابو سفیان تھے، بہت بڑے، یہ بھی ان کے سپہ سالار اور جنرل ٹائپ کے انسان تھے. ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں بہت بڑے بڑے سردار ٹائپ کے لوگ تھے. ابوا کے مقام پر یہ آئے اور ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. حالانکہ اللہ کے نبی شروعات میں ان سے ذرا ناراض ہوئے ان کو دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے. پر جب سامنے آئے اور بولا کہ آپ تو بالکل رحم کرنے والے ہو، ہمیں بھی معاف کر دو، تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا، ان کے اسلام کو قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا، ان کی غلطی کو معاف کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی تھی، بہت پریشان کیا تھا. ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ، ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ. تو راستے میں 3 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. ان 3 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب رمضان کا موقع ہے، دن کا وقت ہے، سفر چل رہا ہے اور شدت کی گرمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا قدید. قدید نام کی جب آپ جگہ پر پہنچے تو آپ کو یہ خبر دی گئی کہ صحابہ کرام روزے کے اندر ہیں اور روزہ انہیں بڑی تکلیف دے رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ تبھی حکم آیا تھا کہ سفر کے اندر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں ہیں تو روزہ چھوڑ دیا جائے اور بعد میں اس کی قضا کی جائے. قدید کے مقام پر پہنچے اور یہ بتایا گیا کہ لوگ روزے سے ہیں، روزے میں تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا. آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے ایک پیالہ منگایا اور بالکل اوپر سب کو دکھاتے ہوئے اس کو پیا. اب آپ جب آپ کو روزہ توڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حکم دیا کہ سب روزہ توڑ لیجئے، تکلیف ہے سفر کے اندر روزہ توڑ لو. پر پتا چلا کہ ابھی بھی کچھ صحابہ کرام روزے سے ہیں، تکلیف ہے، سفر میں ہو، روزہ توڑ سکتے ہیں، حکم ہے اللہ کے نبی کا. پر پتا چلا ابھی بھی کچھ زیادہ ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں. جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو کیا کہا؟ یہ نافرمان ہے. آپ ناراض ہو گئے تھے ان سے. آپ کے حکم کے بعد دماغ چلا رہے ہیں، آپ کے حکم کے بعد عقل چلا رہے ہیں. آپ ان سے ناراض ہو گئے تھے کیونکہ آپ نے کہا تھا روزہ توڑ دو، مطلب روزہ توڑ دو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت کی بات آنے کے بعد اپنی عقل اور اپنا دماغ نہیں چلانا چاہیے. اب تھوڑا آگے بڑھ کر مرو الزہران ایک جگہ تھی، مرو الزہران بالکل مکہ سے قریب. مرو الزہران، مرو الزہران نام کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہاں پر لشکر لگا لو، اب یہاں پر لشکر لگا لو، ٹینٹ لگا لو، خیمے لگا لو، رات یہیں گزارنی ہے. رات گزارنے کے لیے آپ نے ایک اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ رات یہیں گزاریں گے،
پر تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ سارے یعنی جتنے لوگ ہو 10,000 ہو تو 10,000 آگ جلا لو، اپنے اپنے پاس سب ایک ایک آگ جلا لو، سب آدمی اپنے اپنے پاس ایک ایک آگ جلا لو۔ بھائی ایسے ہوتا نہیں تھا، ورنہ ایک آگ اگر جل گئی ہے تو 25-30 لوگ بیٹھ جاتے تھے وہاں پر۔ کہا نہیں، ہر آدمی اپنی الگ الگ آگ جلائے اور اس کے بعد وہاں بیٹھے۔ مقصد کیا تھا؟ کفار مکہ کے دل میں رعب ڈالنا کہ 10,000 آگ دیکھیں گے تو بولیں گے 10,000 آگ جل رہی، مطلب ایک پر اگر 5-6 بھی ہوئے تو کتنے سارے آ گئے، یہ تو بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے، اور جس کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر اور خوف بڑھ جائے گا۔ اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دشمن ہے تو ہیلے اور بہانے سے بھی اس کے دل کے اندر رعب پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 آگ جلانے کا حکم دیا۔ آگ جلائی گئی، آگ جلا کر کہا کہ اب خیمہ زن ہو جاؤ آپ لوگ۔ سب لوگ خیمہ زن ہو گئے، خیمے بنا لیے۔ خیمے بنا کر رات گزاری جا رہی ہے، اور رات میں آپ کا وہی معمول دعاؤں والا وہ بھی شروع ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو آپ کی ایک عام عادت تھی۔ اس طریقے سے یہ رات گزاری گئی۔ یہ رات صحابہ کرام گزار رہے ہیں، ادھر سکون والی رات اور سامنے مکہ میں کھلبلی والی رات۔ سب طرف ٹینشن چل رہا ہے، پریشانی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کل، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا کل، بہت برے حالات ہونے والے ہیں۔ بڑی ٹینشن کا ماحول مکہ کے اندر اور بڑی سکون کا ماحول مر الدہران کے اندر۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کل بچا ہوا فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔